یہ جناب حاجی محمد رمضان صاحب ہیں اور یہ ارشد صاحب ہیں جنہوں نے حاجی ارشد صاحب جنہوں نے مسجد کے لیے جگہ فراہم کی، اللہ تعالیٰ قبول کرے جی۔ تو یہ جناب حاجی رمضان صاحب ہیں جنہوں نے اس گاؤں کے لیے کافی خدمات ہیں ان کی، اللہ تعالیٰ ان کی بھی خدمات قبول کرے، آمین۔ تو اس میں جس نے حصہ لیا ہے جی، اللہ تعالیٰ ان کا قبول کرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ولاگ شروع کرتے ہیں جی۔ تو جس طرح یہ دیکھیں، یہ ایک ہمارے گاؤں میں نئی مسجد بنی ہے، تو اس کا آج افتتاح تھا، تو یہ اور ان سے بات بھی کریں گے۔ یہ حاجی ارشد صاحب نے جگہ وقف کی ہے مسجد کے لیے، اور جناب آپ کو اور یہ مسجد کو آپ کے تعاون کی ضرورت بھی ہے، اور جو بھی ہو سکے، اور مطلب آپ ٹیلیں لے دیں، پنکھے لے دیں، صفیں لے دیں، کچھ بھی لے دیں، تو ماشاءاللہ یہ ہر مسلمان کا فرض ہے۔ تو یہ حاجی ارشد صاحب نے جگہ جو مسجد کے لیے دی ہے، تو یہ بڑا نیکی کا کام کیا انہوں نے۔ تو یہ باقی بھی آپ اس کو سب کچھ دکھاتے ہیں جو پروگرام ہوگا بھی۔ رسول دے ناوے او سہرے ہرے گمز دی چھاویں، اساں ویکھے نے رسول دے ناوے، تائیں جھکدا ہے اوتھے جگ سارا، روزے دی جالی چم لین دے، تیری خیر ہوئے پہرے دارا، روزے دی جالی چم لین دے، او سہرے ہرے گمز دی چھاویں، اساں ویکھے نے رسول دے ناوے، او سہرے ہرے گمز دی چھاویں، اساں ویکھے نے رسول خدائی، جندہ صدقہ ساری خدائی، اسے نور دا ایتھے چمکارا، روزے دی جالی چم لین دے۔ من آمن باللہ والیوم الآخر، صدق اللہ العلی العظیم، صدق رسول النبی الکریم، مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت اللہ، وعلی آلک واصحابک یا خیر خلق اللہ۔ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، اور جس کا بھری دنیا میں کوئی بھی نہ ہو باجی، اس کو بھی میرے آقا سینے سے لگاتے ہیں، اس کو بھی میرے آقا سینے سے لگاتے ہیں۔ وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں۔ آقا کی صدا خوانی در اصل عبادت ہے، ہم نعت کی صورت میں قرآن سناتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو میں ان تمام بزرگوں دوستوں کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جن کا انتخاب اس کام کے لیے اللہ نے فرمایا، یہ سعادت بزور بازو نیست۔ بڑے بڑے لوگوں کے پاس رقبے ہیں، پیسے ہیں اور جائیدادیں ہیں، لیکن کئی زندگی میں مکان گرا دیا، بنا لیا، یہ نقشہ بنا لیا، یہ ٹھیک کر لیا، واش روم صحیح کر لیا، خراب کر لیا، پھر ٹائلیں لگا دی، 5 لاکھ 10 لاکھ 20 لاکھ، ساری زندگی اسی میں گزار دیتے ہیں۔ اور اللہ رب العزت جن سے چاہتا ہے وہ اپنے دین کا کام لے لیتا ہے، اور یہ مسجد کی ہی شان ہے، یہ مسجد ہی کا مقام ہے کہ رب الجلال نے قرآن مجید میں ارشاد فرما دیا، گواہی ہے کہ اللہ کی مسجدوں کو وہی آباد کرتے ہیں جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ کی مسجدوں کو وہی آباد کرتے ہیں جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، جس کی دوڑ ساری دنیا کے لیے ہو،
نماز کے لیے وقت نہیں ہے، کتنی بڑی بدبختی ہے کہ جس نے زندگی دی ہے، ساری نعمتیں دی ہیں، نماز کے لیے وقت نہیں ہے، کتنا خطرناک جملہ ہے۔ اور پھر مسجد، سبحان اللہ، کچی جگہ ہو اور گھاس بچھی ہو، وقف کر دی جائے یہ مسجد ہے، تو اس کی شان کیا ہے؟ اب گھر سے چلے ہیں، وزیر اعظم کے گھر جائیں، صدر کے گھر جائیں، آپ جہاں مرضی جائیں، جو جس سے محبت رکھتا ہے چلتا جائے، جاتی عمرہ جائے، زمان پرکھ جائے، فلاں جائے، بیکار دوڑیں ہیں ساری، اور جو ہی مسجد کی طرف آئے گا، ابھی نیت کی قدم اٹھایا، فرشتے کیمرے لگا دیتے ہیں روحانی، کیا ہے؟ گنتی شروع اور اللہ کی رحمتوں کی برسات، قدم گننے شروع کر دیے، اور قدم قدم پہ نیکی، گناہ معاف۔ اور جناب حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب بندہ مومن مسجد میں آتا ہے نا، تو اللہ اپنے بندوں کا اکرام فرماتا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ اکرام فرماتا ہے، جس طرح آپ دیکھیں کہ کوئی کسی کے گھر مہمان جائے نا، تو جو آداب انسانی سے واقفیت رکھتا ہے وہ آنے والے کا اکرام کرتا ہے، احترام کرتا ہے، مہمان کو عزت دیتا ہے نا عزت۔ تو اب اللہ تو کریم ہے، وہ تو سب سے بڑا کریم ہے، وہ خالق و مالک ہے۔ تو جب اس کے گھر میں کوئی آئے، مسجد کو جو ہے وہ کہا گیا نا اللہ کا گھر ہے عبادت کی نسبت سے، تو جب اللہ کے گھر میں آئے تو اللہ بھی اکرام فرماتا ہے، اپنے بندے کو رحمت عطا فرما۔ اللہ کا اکرام کرنا کیا ہے کہ وہ بندے کی بخشش و مغفرت فرما دیتا ہے۔ جب کوئی گھر سے آتا ہے تو حدیث مبارکہ میں آتا ہے اس کے گناہوں کی گٹھڑی اس کے سر پر ہوتی ہے، گناہوں کی گٹھڑی سر پر ہے، اور مسجد میں آیا، داخل ہوا، دروشی پڑھا، اللہم افتح لی ابواب رحمتی کا پڑھا، اور اللہ سے دعا کی یا اللہ رحمتوں کے دروازے کھول دے، اور بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ پڑھا، اور داخل ہو گیا، رحمتوں کے دروازے کھل گئے، اور رحمتوں کے دروازے کھلے، گناہ کی گٹھڑی جو ہے وہ سر پر تھی، جب اللہ کے حضور سجدہ کیا، گناہوں کی گٹھڑی گر گئی، اور کیا ہے؟ اللہ رب جو دل سے پڑھے ظاہر بھی پاک ہو گیا، باطن بھی پاک ہو گیا۔ کہ مسجد میں آنے سے، اور پھر مسجد کو آباد کرنا، کیسے آباد ہے؟ ایک ہے بنانا، یہ بھی بہت بڑی بات ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد نبوی شریف کی توسیع میں اپنا حصہ ڈالا، پھر ہوتی رہی توسیع۔ اب اس جگہ پہ جب تک قیامت تک سجدے ہوتے رہیں گے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ثواب ملتا رہے گا۔ انہوں نے حصہ ڈالا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا، اور پھر مسجد بنانا انبیاء کی سنت ہے، ملائکہ کی سنت ہے، اللہ رب العزت جل شانہ کو پسند ہے۔ اللہ رب العزت نے جب زمین بنائی نا، زمین وکان عرشہ علی الماء، ہر طرف پانی پانی تھا، تو جب زمین بنائی تو سب سے پہلا جو گھر بنایا گیا، جگہ بنائی گئی، عبادت کے لیے بنائی گئی، اس کا نام بیت اللہ شریف ہے۔ ان اول بیت وضع للناس، جو لوگوں کے لیے سب سے پہلا گھر بنا، کس لیے؟ عبادت کے لیے، طواف کے لیے، عبادت کے لیے، وہ بیت اللہ شریف، اور یہ سب سے پہلے بنا، ملائکہ نے بنایا۔ اور پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں صحابہ کرام نے عرض کیا رضوان اللہ علیہم اجمعین، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اس کے بعد کون سی مسجد بنی؟ اب وہ سوال جب کرتے نا تو آنے والے سوال بھی کرتے، اور جو پیچھے گزر چکا ہوتا اس کا بھی سوال کرتے۔ ما کانا ما یکون، اسی کو کہتے ہیں نا، ما کانا ما یکون، جو ہو چکا ہے، اب جو پہلے ہو چکا اس کا بھی پوچھ لیتے کہ آپ کب سے نبی ہیں؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں تو سبحان اللہ کیا جواب ہے۔ کبھی پوچھتے ہیں جنت میں کیسے جائیں گے اور آپ امت کو کیسے پہچانیں گے، جو کل روز محشر کی بات ہے حضور علیہ السلام اس کو بھی بیان فرما رہے ہیں۔ سوال کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے تو یہ گھر بنا تو پھر کون سی مسجد بنی؟ آپ نے فرمایا اس کے بعد مسجد اقصیٰ کی تعمیر۔
کس کی تعمیر ہوئی؟ مسجد اقصیٰ کی۔ تو یہاں پہ بادشاہ بناتے ہیں، کوئی محل بنا دیتا ہے کسی کی یاد میں، جی تاج محل بنا دیا، جی فلاں محل بنا دیا۔ تو اللہ رب العزت جل شانہ کا کیا جو بندوں کو سنت الہیہ ملی ہے وہ کیا ہے؟ بیت اللہ شریف، مسجد اقصیٰ۔ اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے عرصے بعد مسجد اقصیٰ تعمیر ہوئی؟ فرمایا 40 سال بعد، 40 سال بعد مسجد اقصیٰ۔ اب مسجد نبوی شریف بھی شان والی، مسجد حرام بھی شان والی، اور مسجد اقصیٰ بھی شان والی، اور گھروں میں سے وہ گھر جو مسجد کے لیے وقف ہو جائے۔ لیکن یہ بات یاد رہے، جس کو اللہ سعادت دے دے وہ اور بھی عاجزی میں آ جائے، وہ یہ سمجھے کہ اللہ رب العزت نے آخر دنیا اور بھی ہے تو میرا ہی انتخاب کیوں کیا ہے۔ یہ بھی تو اللہ کی طرف سے بہت بڑا فضل ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے سارا مال پیش کر دیا، گردن جھکا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ پوچھا ابو بکر صدیق گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے؟ عرض کیا حضور مال سارا لے آئے، گھر خالی نہیں ہے، مومن کا گھر خالی نہیں ہوتا، گھر والوں کے لیے اللہ بھی ہے، اللہ کا رسول بھی ہے۔ اور کچھ لوگ نبی پاک علیہ السلام کا نام آنے سے پریشان ہو جاتے ہیں، یہ صحابہ کا عقیدہ ہے۔ قرآن فرماتا ہے ایسا عقیدہ اختیار کرو جس طرح میرے محبوب کے غلاموں کا تھا۔ تو وہ جب بھی کوئی بات ہوتی ہے اللہ و رسول عالم، صدقتا یا رسول اللہ، اور فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ، قربان ہو رہے ہیں نبی پاک علیہ السلام۔ یہ کیا انداز محبت ہے۔ تو اب نبی پاک علیہ السلام سے سوال کرتے ہیں، آقا علیہ السلام اس کا جو ہے وہ جواب عطا فرما۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گردن جھکائی ہوئی ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام آئے، اور پہلے ایسا لباس نہیں تھا جیسا اس دن پہنا ہوا تھا، اور ایک ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا ہے اور کانٹے جو ہیں وہ لگائے ہوئے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام فرمایا جبریل آج یہ تیرا لباس ایسا؟ کہا سرکار دیکھو ابو بکر صدیق کا لباس دیکھو، اللہ کی رضا کے لیے وہ تبوک کی تیاری تھی نا، سارا مال وہ اچھے کپڑے اور بٹن بھی اس میں شامل کر دیے، اور فرمایا کہ اللہ رب العزت نے اعلان کروایا، فرمایا کہ ملائکہ اپنے لباس تبدیل کر لو، سارے ایسے ہی لباس پہنو جیسے میرے محبوب کے یار غار نے پہنا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے لباس، اور جب یہ لباس پہنا ہوا ہے اور حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور سلام عرض کرتے ہیں اور پیغام دیتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پوچھتا ہے ابو بکر سے پوچھیں اس حال میں مجھ سے راضی ہے؟ اس حال میں راضی ہے؟ اب گردن جھکی تھی، اب آنسو بھی جاری ہو گئے۔ انا رب راض، ہاں کیوں نہیں، میں اپنے رب پر راضی ہوں، اپنے رب پر راضی ہوں۔ آخری بات یہ ہے کہ یہ مال تو جان سے زیادہ پیارا تو نہیں ہے نا، جان زیادہ پیاری ہے نا۔ تو بندہ جان کے لیے ڈاکٹر کہہ دے نا بھی اس بندے کو علاج کی ضرورت ہے، 10 لاکھ 20 لاکھ 50 لاکھ، جو بندہ ایک ملا کر وہ کہنے لگے دعا کریں ہمارے بندے کا علاج جاری ہے۔ میں کہاں سے جی؟ وہ کافی پہلے کی بات ہے، انڈیا میں علاج ہونا ہے جی۔ اچھا جی کتنے پیسے لگنے ہیں؟ کہتے ہیں تقریباً 1.5 کروڑ کا خرچہ ہے۔ 1.5 کروڑ کا گارنٹی کوئی نہیں ہے، 1.5-2 کروڑ کا خرچہ ہے۔ جگر کتنی بڑی نعمت ہے کہ جگر کا کچھ حصہ خراب ہو جائے تو اس کی جو ہے وہ ٹرانسپلانٹیشن پہ جو ہے 2 کروڑ 1.5 کروڑ خرچہ ہو رہا ہے، گارنٹی کوئی نہیں۔ اور اس کے لیے بندہ کیا، اب وہ سارا کچھ زمین بیچی کہ تاکہ جو ہے وہ میں بچ جاؤں، میری جان بچ جائے۔ جان بچانے کے لیے کیا کچھ قربان کر دیتا ہے۔ تو مومن کی تو شان ہی بڑی بلند ہے کہ اپنی جان بچانے کے لیے قربان کر دیتا نا سارا کچھ، اللہ کی رضا کے لیے مال بھی قربان کر دیتا ہے اور جان بھی قربان کر دیتا ہے۔ جب جان بھی قربان کر دیتا ہے، جان بھی قربان، اور جان قربان کرنے کے بعد بھی یہی کہتا ہے آنسو قربان کرنے سے پہلے دعاؤں میں بھی آنسو، اور یہی کہتا ہے مولا قبول کر لے، ربنا تقبل منا، مولا قبول کر لے، اس لیے کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی۔ حق تو یہ ہے کہ حق ادا کرنا، ہم جو کچھ کر لیں اللہ کی محبت کا حق ادا نہیں ہو سکتا، نبی پاک علیہ السلام کی محبت کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ لیکن خوش نصیب بھی ہے ان لوگوں کے لیے جو مسجدوں کو آباد کرتے ہیں، مسجدوں میں آتے ہیں۔ یقیناً اس علاقے میں جو یہ مرکز محبت بنا ہے جامع مسجد غوثیہ فتح، تو یہاں سے انشاءاللہ تعالیٰ محبتوں کا فیضان تقسیم ہوگا، اور نبی پاک علیہ السلام کی محبت، آپ کی آل پاک کی محبت، صحابہ کرام کی محبت، اور حضور علیہ السلام کے پیاروں اولیاء کرام کی محبت کا لنگر شریف یہاں سے ملے گا، تقسیم ہوگا انشاءاللہ۔ ہاں جی، کہتے ہیں نا وہاں سے آٹا بڑا ملتا ہے خالص،
وہاں سے دودھ بڑا خالص ملتا ہے. اس کے لیے بھی دیکھیں کہ عقیدہ اور ایمان کہاں سے خالص ملتا ہے. اور عقیدہ ایمان خالص وہیں سے ملے گا جہاں اللہ کی محبت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ کے اہل بیت کی محبت، رضوان اللہ علیہم، حضور علیہ السلام کے صحابہ کرام کی محبت، اولیاء کاملین کی محبت. جس دکان میں کسی بھی یہ سودے کے بارے میں ہیرا پھیری ہو، وہ دکان صحیح نہیں ہو سکتی، وہ سودا صحیح نہیں ہو سکتا. سودا وہی سچا اور سچا ہے جہاں پہ یہ ساری محبتوں کا لنگر تقسیم. اللہ رب العزت جل شانہ اس مسجد کے بنانے والے، بسانے والے، آباد کرنے والے اور آنے والے نمازیوں کو اللہ رب العزت سب کو شاد و آباد رکھے، ان کو برکت عطا فرمائے، اور اس جگہ کو اللہ رب العزت حضور علیہ السلام کے عشق و محبت کے فروغ کا مرکز بنائے. وما علیہ الا البلاغ. جاری رہا. اے ہوندا جی اپنے ماپیوں دے نال نیکی. کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام. شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام. مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہر رضا، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہر رضا. مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام. شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. یا الہی از پہ زلف رسول یہ سلام عاجزان ہو قبول. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم محمد معدن الجود والکرم بارک وسلم. پروردگار رب العالمین، نعت خوانی ہوئی، ذکر اذکار ہوا، مسجد کا افتتاح ہوا. الہ العالمین، الہ العالمین صلاۃ والسلام پڑھا گیا تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں. سب کو تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں تو مقبول فرما. اس کو سرکار نامدار شفیع اور شمار صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس پاک بارگاہ میں توفتاً ہدیتاً پیش کرتے ہیں تو مقبول فرما. الہ العالمین، پروردگار رب العالمین، اے رب العالمین تمام بیماروں کو شفاء کلی نصیب فرما. تمام پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما. تمام مصیبت زدوں کی مصیبتوں کو دور فرما. الہ العالمین تمام بیماروں کو شفاء کلی نصیب فرما. الہ العالمین ہم سب کو بار بار حج بیت اللہ کی سعادت عطا فرما. مدینہ منورہ کی بعد حاضری عطا فرما. رب العالمین مالک مولا اسی طریقے سے ہم کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صلاۃ والسلام پڑھنے کی توفیق عطا فرما. اس مسجد کے بانیان کو مالک مولا شاد و آباد رکھ. الہ العالمین مسجد کو الہ العالمین اس میں آنے کی اور اس کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و علی صحبہ اجمعین. ادھر دینا لو دیو.